یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ ربیع الثانی 11ویں والے تو بولو نا ذرا۔ ربیع الثانی اس مہینے کا تعلق حضور غوث پاک کے ساتھ ہے، لیکن قربان جائیں اس سے جو پہلے مہینہ گزرا، اس مہینے کا تعلق غوث پاک کے ساتھ ہے، اور اس سے جو پہلے گزرا ہے اس کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آج یہ ترتیب ایام ہے۔ کیا ہے؟ بولنے سبھی بولیں، ترتیب ایام۔ ترتیب ایام کا مطلب ہے کہ دنوں کا آپس میں ربط، مہینوں کا آپس میں ربط۔ اب قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت والوں کو مہینے بھی نسبت والے دیے ہیں، مہینے بھی نسبت والے دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں جو میں نے تلاوت کی ہے، میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا موضوع ہے اصل اور نسل۔ بولیں، اصل اور نسل۔ ربیع الثانی کا تعلق نسل کے ساتھ ہے اور ربیع الاول کا تعلق اصل کے ساتھ ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں تو یہ سارا تصور، یہ سارا فلسفہ آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا تعلق اصل کے ساتھ ہے، ربیع الثانی کا تعلق نسل کے ساتھ ہے۔ اصل کو رسول اعظم کہتے ہیں، نسل کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اصل کو رسول اعظم، نسل کو اصل کو خیر الورا کہتے ہیں، اصل کو خیر الورا کہتے ہیں، نسل کو غوث الورا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات اپنے دلوں پر نقش کر لیں کہ جو اصل ہے وہ نبیوں کی سردار ہے اور جو نسل ہے وہ ولیوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ترتیب ایام کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول اور ربیع الثانی کو عطا کیا ہے۔ لیکن بات ایک قابل غور یہ ہے کہ جو اصل ہوتی ہے، اصل جو ہوتی ہے، آج یہ آستانہ عالیہ عارفیہ زندہ کیوں ہے؟ آج صدیاں گزرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر سویرا کیوں ہے؟ وہاں رات بھی ہو جائے تو یوں لگتا ہے کہ سویرا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر جب چلے جائیں وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان بزرگوں کو گئے ہوئے زمانہ بیت گیا، صدیاں گزر گئیں، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر وصال کا وقت تو آیا مگر موت بھی ان کو ختم نہیں کر سکی؟ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نسبت والوں کی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ 2-4 جمعے لگیں گے، آپ کو انشاءاللہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ سوچیں کیا سبب ہے کہ زمانے گزر گئے، لوگ آج بھی ان کے آستانے پر آتے ہیں، زمانے بیت جائیں گے، لوگ آتے رہیں گے، باری تعالیٰ ان کے اوپر زوال کیوں نہیں آتا، ان کے اوپر اندھیری رات کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ان کو اصل کا رنگ ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ اتنا قیمتی تھا، آپ دل کی تختی پر لکھیں۔ نسل کو اصل کا رنگ ملتا ہے، اور جب نسل کو اصل کا رنگ مل جائے تو پھر اس کے اوپر کمال بھی اصل کا ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رنگ ملتا ہے نسل کو، بولیں، اصل کا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نسل کا تعلق جز کے ساتھ ہوتا ہے، اصل کا تعلق کل کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کل ہوتا ہے، اولاد اس کا بولیں جز ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟
باپ کل ہوتا ہے اور اولاد جز ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اگر اس جسم کو دیکھا جائے تو اس جسم کے اندر بھی ایک کل ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا یہ سارا وجود کیا ہے؟ کل ہے، اور یہ ہاتھ اس کل کا، بولے ہیں سبھی بولے، وجود میرا کل ہے اور اس کا چہرہ جز ہے۔ آپ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبوب کے کل کا ذکر بھی کرتا ہے، محبوب کے جز کا ذکر بھی کرتا ہے۔ پوری توجہ سے اور پورے انہماک کے ساتھ اپنی ذوق کو، اپنی توجہات کو میرے قریب کریں تاکہ میں پورا فلسفہ، پورا نظریہ یہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اچھا، ایک یہ بات جز اور کل، اور پھر جو جز ہوتا ہے، ادھر میری جانب دیکھیں، جو جز ہوتا ہے وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جزو مستقل، بولیں کیا ہوتا ہے؟ بولیں جزو مستقل، بولیں بھائی، یہ دو چار لفظ ہی مشکل ہے، باقی آگے انشاءاللہ سارے آسان ہی۔ جزو مستقل، اور ایک ہوتا ہے جزو عارضی۔ کیا ہوتا ہے؟ جزو مستقل اور جزو عارضی۔ اب دیکھیں، سمجھے ذرا، جب میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو میرا چہرہ یہی تھا نا، بولیں یہی تھا، تو یہ جزو مستقل ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ لیکن ایک جزو عارضی بھی ہوتا ہے، کیا؟ یہ بال، جب میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اس کے بعد آئے، میں کٹواتا رہا، آئے کٹواتا رہا، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ چہرہ مستقل ہے مگر یہ بال عارضی ہیں، آتے رہتے ہیں، کٹواتے رہتے ہیں۔ اب سنیں ذرا جو بات، مقام بات سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر محبوب کے جزو مستقل کی بھی قسم اٹھاتا ہے اور جزو عارضی کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ کیسے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ بولیے گا، اللہ فرماتا ہے محبوب والضحیٰ، مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی بھی خدا قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ چہرے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ زلفوں کی بھی قسم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے محبوب ایک تو تیری ذات ہے جو کل ہے، اور ایک وہ ہے جو تجھ سے منسوب ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے یار، آواز کم آئی ہے۔ محبوب ایک تیری ذات ہے اور ایک وہ ہے جو تجھ سے جڑ جاتا ہے۔ اب وہ تیری زلفیں ہو یا تیری امت کا ولی ہو، رب کو ہر وہ بندہ پیارا ہوتا ہے جو تجھ سے جڑ جاتا ہے۔ محبوب جس طرح تو بے مثال ہے، اسی طرح حلیمہ تجھ سے جڑ جائے تو بے مثال، حبشہ کا بلال جڑ جائے تو بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب جو میں بات اصل میں آج کے موضوع جو ربیع الاول اور ربیع الثانی کا آپس میں ربط آپ کے سامنے میں اصل اور نسل کا بیان کرنے لگا ہوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے تو میرا محبوب ہے، اور محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں تجھے چاہوں، یہ میری محبت کا تقاضا، میں تجھے چاہوں یہ میری محبت کا تقاضا، مگر محبت کا کمال یہ ہے کہ جو تجھ سے آ کر جڑ جائے۔ بولو یار، جو تجھ سے آ کر جڑ جائے۔ اب میری ایک بات سنیں، کون جانتا تھا حلیمہ کو؟ بنو سعد کی ایک دائی، دودھ پلانے ہوا، بس کیا اس کو اللہ کے محبوب کی نسبت ملی۔ کون جانتا تھا بلال کو؟ حبشہ، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے آقا تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں جنت کے اوپر جب گیا نا تو جبریل مجھے جنت کا وزٹ کروانے کے لیے لے گئے، جنت کا وزٹ کروانے کے لیے۔ تو میں جنت کا وزٹ کرتے 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 نا ایک حور سے ملا، حور بیٹھی رو رہی تھی، حور بیٹھی، سنیے گا آپ کو بتا رہا ہوں، جس بلال کو جانتا کوئی نہیں تھا، جس کو صدیق اکبر خرید کر لائے تھے، مگر کیا تھا وہ محبت رسول میں فنا ہوا۔ اب مقام کیا ہے؟ آقا جنت، حور بیٹھی رو رہی ہے، پریشان ہے،
میرے آقا پوچھتے ہیں میری آمد کی خوشی میں اے حور اللہ نے جہنم کو بجھا دیا، تو بیٹھی رو رہی ہے، وائے کیوں؟ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ باری تعالیٰ کی رحمت اپنے کمال پر تھی، جوش پر تھی، میں رب کی بارگاہ میں نے عرض کی باری تعالیٰ محبوب کی آمد ہے، ایک عرضی میری بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا مانگ، آج سب کی پوری کی جائے گی۔ تو حور کہتی ہے کہ باری تعالیٰ میں نے عرض کی آقا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ وہ جو جنت میں میرے حصے میں آئے گا نا اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز کم آئی ہے آپ کی، جو جنت میں مجھے ملے گا اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ حور رو کے کہنے لگی آقا یا رسول اللہ، اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے، مگر میں دیکھ کر حیران رہ گئی، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، جسم حبشیوں جیسا۔ اس نے یہ 3 باتیں کی۔ میرے آقا نے کہا یہ نشانی تو میرے بلال کی لگتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ نشانی تو میرے بلال کی لگتی ہے۔ میرے آقا اس جملے پر ذرا تڑپ جائیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا۔ میرے آقا نے دیکھا کہ وہ حور پریشان ہے۔ حور، میرے آقا نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا آقا میں حوروں کی سردار، مگر میرے نصیب کے اندر وہ حبشی کیوں لکھا گیا؟ میرے آقا اس کا جملہ سن کے پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ سرکار کا جملہ سنیں اور تڑپ جائیں۔ اس نے کہا تم رو رہی ہو اپنے ناز پر، میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میرا بلال تجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، میرا بلال تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اسے میری محبت کا جام مل چکا، اسے میرے عشق کا جام مل چکا، اور اللہ کا قانون یہ ہے جو مجھ سے جڑ جائے رب اسے بے مثال کر دے گا۔ جو مجھ سے جڑ جائے، جو میری محبت میں فنا ہو جائے، جو میری محبت میں ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ اسے عام نہیں رہنے دیتا۔ اور لوگوں، جب اللہ تعالیٰ آج کے ولی کو عام نہیں رہنے دیتا تو غوث اعظم کو عام کیسے رہنے دیتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیارے تیری اصل بھی کمال والی ہے، تیری نسل بھی کمال والی ہے۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا، اب آپ کو سمجھ آئے گی اس آیت میں لکھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اگر آپ قرآن پہ نہیں نہ بولیں گے تو میرا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اب اس پر جب میں نے ائمہ تفاسیر کو پڑھا، ائمہ تفاسیر کو دیکھا کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے والد اور ولد کی 2 تفاسیر کی۔ کتنی؟ کلیتاً اس آیت کی 7 تفاسیر ہیں، 7 تفاسیر، مگر جو میں 2 قول کوٹ کرنے لگا ہوں وہ سنیے۔ اس کے اوپر ائمہ تفاسیر نے لکھا والد سے مراد کون ہے، کیونکہ یہاں 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، والد کی اور ولد کی۔ اب والد کون ہے اور ولد کون ہے، تڑپ جائیے گا۔ وہ کہتے ہیں اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والد سے مراد حضور کے تمام اجداد ہیں جن کے اندر نور محمد مصطفیٰ چل رہا ہے۔ اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جتنے بھی اجداد وہ مراد ہیں۔ اللہ نے اجداد مصطفیٰ کی قسم اٹھائی۔ دوسرا سوال ہوا تو ولد سے مراد کون ہے؟ بولو بولو، ولد سے مراد وہ کہتے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد حضور کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اجداد مصطفیٰ کا اور اولاد مصطفیٰ کا۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، قرآن میں ذکر ہے اجداد مصطفیٰ کا اور اولاد مصطفیٰ کا، قرآن کے اندر ذکر ہے اجداد رسول کا، اور میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر آپ بولیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا۔ قرآن کے اندر ذکر ہے اجداد مصطفیٰ کا اور اولاد مصطفیٰ کا۔ اب آپ سوال کریں اجداد کون ہیں، اولاد کون ہے؟ مجھے نہیں پتا زندگی کا کتنا سفر آپ لوگوں کے ساتھ گزرنا ہے۔ آج کی بات آج
आवाज खत्म करो, आज बोलो हाथ उठा के, अजदाद कौन है, औलाद कौन है? लोगों सुनो, जिनके अंदर मेरे नबी का नूर चलता रहा उनको अजदादे मुस्तफा कहते हैं, जिनके अंदर खून चलता रहा उन्हें औलादे मुस्तफा कहते हैं। जिन में नूर चला है उनका ताल्लुक अजदाद के साथ है। बारी ताला तू बताना क्या चाहता है? अल्लाह बताना ये चाहता है, प्यारे तेरे अजदाद भी कमाल वाले, तेरी औलाद भी कमाल वाली। तो फरमाया असल भी कमाल वाली है और बोले नस्ल भी कमाल वाली है। हाय हाय हाय, असल भी कमाल। अच्छा, थोड़ी सी चूंकि नौजवान बैठे हैं, तरबियत के बाब में एक असल और नस्ल के पैमाने पर कुरान की एक मिसाल देना चाहूँगा। तवज्जो है। कुरान सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब पूरी तवज्जो, अब आपने जुमलों का ज़ोर और जुमलों का वज़न देखना है। कुरान कहता है नस्ल ने ख्वाब देखा। आप अगर मेरे ज़ोर पे बोलेंगे ना फिर मसला ख़राब हो जाएगा। कुरान कहता है नस्ल ने ख्वाब देखा, बताया असल को। हाय हाय हाय, ख्वाब क्या देखा? सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। नस्ल ख्वाब देखती है, बता असल को देती है, और जब बता देती है तो असल नस्ल के बारे में परेशान हो जाती है। हाय 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 हाय, कुरान ने बता दिया। बाप को कितनी परेशानी होती है औलाद के बारे में। क्या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे यूसुफ कौन है? आप जानते थे कि जो नबूवत की अमानत मेरे अंदर है उसका अमीन यूसुफ है, उसका वारिस यूसुफ है, मगर ये जानते थे कि पैगंबर के ऊपर रहमत खुदा की होती है, मगर उसके बावजूद भी बाप की शफकत परेशान हो गई। हाय हाय, बाप असल परेशान हो गई। एक ये नुक्ता नज़र है कि असल का ख्वाब, नस्ल का ख्वाब, असल को पता चला तो असल नस्ल के बारे में परेशान हो गई। लेकिन अब जो मैं दूसरा नुक्ता नज़र पेश करने लगा हूँ आप तड़प जाएंगे। तवज्जो, जब नस्ल को पता लगा कि असल की बेनाई चली गई, और नहीं समझे यार, हाय हाय हाय, जब नस्ल को पता चला कि असल की बेनाई चली गई, अब नस्ल असल के बारे में परेशान हो गई। अब नस्ल परेशान हो गई कि मेरी असल की आंखों की बिनाई चली गई। तो फिर क्या हुआ? कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी कमीज ले जाओ। आप बोलेंगे तो मैं अगली बात कर सकूंगा। नस्ल ने कहा मेरी कमीज, कुरान कहता है मेरी कमीज ले जाओ और असल की आंखों पर रखना, बेनाई लौट आएगी। अपने दिल की तख्तियों पर ये जुमला लिख लो, अगर नस्ले याकूब की कमीज का ये कमाल है तो नस्ले मुस्तफा का कमाल क्या हो? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तवज्जो है, जिनकी तवज्जो है हाथ उठा के सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस राज से पर्दा उठा दिया। प्यारे, अब ना नस्ल का कायनात में कोई सानी होगा, ना असल का हो सकता है, क्योंकि नस्ल भी आला है और असल भी आला है। अब जो ये सारा तसव्वुर मैं आपके सामने पेश करने के बाद जिस चीज़ के ऊपर लाना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, बारी ताला असल तो आला है ही है, नस्ल को कितना आला बनाया। 8 रबीउल अव्वल को आप में से काफ़ी सारे दोस्त शायद मौजूद होंगे जब मैंने रबीउल अव्वल में यहाँ खिताब किया था इसी जगह पर बैठकर। तो एक मैंने तसव्वुर पेश किया था थ्योरी और प्रैक्टिकल का, और इसकी मैंने थोड़ी सी वजाहत की थी। माशाल्लाह मुगल साहब, वजाहत इसकी मैंने ये की थी कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हैं, कॉलेजेस में जाने वाले हैं। प्रोफेसर तब तक नंबर नहीं लगाता जब तक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ना हो जाए।
آپ جتنی مرضی تھیوری سناتے رہیں، وہ پروفیسر کہتا ہے پریکٹیکل کہاں پہ ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ قرآن کہتا ہے نسل بھی اعلیٰ اصل بھی اعلیٰ، پریکٹیکل کہاں ہے؟ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے۔ باری تعالیٰ پریکٹیکل کہاں ہے؟ اب قرآن قیامت تک رہے گا، ضروری ہے نسل کا اعلیٰ ہونا بھی قیامت تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ یا تم داتا گنج بخش علی حجویری چلے جاؤ یا دربار غوث اعظم چلے جاؤ، قیامت تک یہ نسلوں کے دربار بتائیں گے کہ نسل اعلیٰ ہوا کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کوئی ولیوں کا کتنا بھی دشمن ہو جائے کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ نسل اعلیٰ ہے۔ باری تعالیٰ اچھا یہ تو بعد میں آنے والی نسل ہے، تو وہ جو محبوب کی گود میں کھیلتے تھے، میں توجہ یار میرا جملہ سنو، باری تعالیٰ ان کے لیے پریکٹیکل کا کیا نظام بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ میرے بندے ہیں، اور قرآن کے اندر میں نے بار بار کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ کوئی بھی مسلمان نماز کی فرضیت کا منکر نہیں، کوئی بھی مسلمان نماز کا منکر نہیں، نماز کا انکاری نہیں۔ باری تعالیٰ نماز تو تیری عبادت ہے، فرمایا اب فیصلہ تم کر لینا، میں نے نسل کو یہ مقام عطا کیا 5 وقت میرے دربار میں تم سجدے کرتے رہو اور نماز میں آ کر تم پڑھتے رہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا اتنی اعلیٰ نسل ہے، اتنی اعلیٰ، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک درود آل محمد پر نہ پڑھ دو، اتنی اعلیٰ ہے۔ اب ذرا اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو مدینہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بندے کچھ بعد لیٹ آئے ہیں تو اب شاید وہ تھوڑا سا ان کے لیے ڈیفینیٹلی مشکل ہوگی، بس چھوٹی سی ایک میں ابھی گزارش پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے 1 بجے میں انشاءاللہ اپنا خطاب شروع کر دیا کروں گا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جب میں آپ کے لیے اتنا سفر کر کے آؤں تو آپ بھی اپنے گھروں سے 10-15 منٹ پہلے کوشش کیا کریں کہ 1 بجے پہنچ جایا کریں، تاکہ جو باتیں ہم کریں دین سمجھیں سمجھائیں وہ ہم سب کو بات سمجھ میں آئے، اور ہم آگے اپنی نسلوں کو ایک منہج ایک رستہ دے سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر والدین کے احترام پر بھی گفتگو ہوگی، ماں کون ہوتی ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، باپ کا مقام کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے کیا ہیں، ہمیں اس وقت زندگی میں کیا کرنا چاہیے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ سارے موضوعات جو اس دماغ میں جنم لیتے ہیں انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں پہلے بتا چکا ہم اہل اللہ صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم توڑنے نہیں آتے، ہم جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہم پیغام محبت لے کے آتے ہیں۔ اچھا توجہ کریں تو مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں میں۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ، اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے مدینہ جانے کے لیے، ویزا لگتا ہے، میں آپ کو یہاں سے ہی مدینہ لے جاؤں گا۔ اب میں جملہ بولتا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ آپ کو سمجھ کتنی کا آ چکی ہے۔ مدینہ کا منظر ہے، اصل سجدے میں ہے، سوچ لیں میں کیا کہہ دیا، اصل سجدے میں ہے، نسل کندھوں پہ سوار ہے۔ مدینہ کا منظر ہے، اصل سجدے میں ہے، نسل کندھوں۔ اچھا میں آپ کو اب 2 زاویے دکھاؤں گا، مجھے نہیں پتا اللہ معاف کرے یہ چشتی رنگ اور کیفیت وجد بعض اوقات میں بھی اپنے بس میں نہیں رہتا۔ یہ 2 زاویے دیکھیں، ایک طرف ہے مدینہ، مدینہ مصطفیٰ اور عطا، یہ زاویہ کیا ہے، مدینہ مصطفیٰ اور عطا، ایک طرف ہے حسین کربلا اور وفا۔ نا ہاتھ نہیں اٹھے، آواز کم آئی ہے، دیکھیں ذرا ادھر دیکھیں، ایک طرف ہے مدینہ، ایک طرف ہے مدینہ، ایک طرف ہے مدینہ اور مصطفیٰ، اور عطا ایک طرف ہے حسین کربلا اور وفا۔ اصل سجدے میں نسل پشت پر، مطلب کیا،
جس نے مدینہ میں عطا کی حد کر دی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے کربلا میں وفا کی حد کر دی اسے حسین کہتے ہیں۔ دوستان محترم توجہ کیجئے، جو مدینہ میں مسجد میں ہو رہا تھا اس کو وفا کہتے ہیں۔ بولو اس کو کیا؟ اس کو عطا کہتے ہیں۔ جو مدینہ کی مسجد میں ہو رہا تھا وہ عطا ہو رہی تھی، جو کربلا میں ہو رہا تھا وہ وفا ہو رہی۔ کیوں؟ اصل عطا کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا، ورنہ میں بعض اوقات یہ جملہ کہہ دیا کرتا ہوں، چونکہ آستانہ قریب ہے، میری باتیں کل کو سمجھ میں آتی ہیں، پرسوں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ سے نقد و نقدی سودا رہے، یہاں آؤ سمجھ کے جاؤ، بول کے جاؤ، اگلے جمعے اللہ آگے سے ہی پھر یہ میرا جملہ دہراؤ، اصل عطا کرتی ہے، نسل۔ میں آپ کے لیے اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور بڑا درد دل کے ساتھ، اصل عطا کرتی ہے اور نسل، بولو بولو۔ تو میں آج کی اولادوں سے پوچھ رہا ہوں، تم وفا کر رہے ہو؟ حسین اصل سے وفا کے لیے سر کٹا دے اور میں 5 دفعہ سر بھی نہ جھکا سکوں، پھر اس کا مطلب کس کا مطلب ہے؟ وہ وفا تھی، ہماری وفا نہیں ہے۔ تو دوستان محترم پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ جس میں وفا نہیں ہے؟ ہم تو بچپن سے کہتے رہے کی محمد سے، ہم سمجھ ہی نہیں سکے اقبال کا درد کیا تھا۔ اقبال کہتا ہے ادھر نسل کو دیکھ، نسل نے ایک پیمانہ بنا دیا، ایک اصول بنا دیا کہ جب دین کی قدریں بحال ہو جائیں، دین کے اوپر مشکل وقت آ جائے، نسل کی ذمہ داری ہے وہ گردن تو بتا دے مگر دین کا علم بلند کر دے۔ تو آج کی نسلوں تم کہاں پر کھڑی ہو؟ آج کی نسلوں تم وفا کب کرو گی؟ اور پھر میرے آقا نے بتایا کہ یہ جو نسل نے وفا کی ہے، تم اس وفا پر رشک کرتے ہو، اصل کی عطائیں بھی تو دیکھو، اصل کی عطائیں بھی تو دیکھو۔ چونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں خلاصے پر جو میں نے ربط، جو فلسفہ پورا سمجھانا تھا نا ربیع ثانی اور ربیع الاول کا، وہ آپ کے سامنے اب یہ پورا ربط بیان کرنے لگا ہوں۔ عطاؤں کا حال یہ تھا کہ ابھی حسین کربلا نہیں گئے تھے، اصل نسل کو زبان چسواتی تھی، نہیں سمجھے آپ؟ اصل نسل کو بولے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آقا جو جام کوثر کے وارث ہوں، نہیں سمجھے یار، کوثر کے وارثوں کو بھی پیاس لگتی ہے، ہائے 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 ہائے، کوثر کے وارثوں کو بھی پیاس لگتی ہے، ہائے ہائے۔ تو سوال یہ ہے اگر وہ پیاس نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھا؟ آقا ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آقا تاجدار کائنات سے لے کر حضور مولا علی تک، مولا علی سے لے کر حضور غوث اعظم تک، حضور غوث اعظم سے لے کے قرب قیامت ہر آنے والے ولی تک، یہ جملہ یاد رکھنا۔ اصل زبان اس لیے چسواتی رہی نسل میں فیض محمدی چلے، نہیں سمجھے آپ بات؟ اصل زبان اس لیے چسواتی رہی نسل میں فیض محمدی جاری رہے۔ جب میرے آقا نے امام حسین کو زبان چسوائی، اب آ جائیں بغداد، حضور غوث پاک آرام فرما رہے ہیں، آقا تاجدار کائنات خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب میں تشریف لاتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں بیٹا عبد القادر واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا یا رسول اللہ یہ بڑے فصیح اللسان لوگ ہیں، بڑے فصیح و بلیغ ہیں، انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا، فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ اب آپ میرے زور پہ کے اوپر بیٹھے ہیں اسی لیے نہیں بول رہے، آقا فرماتے ہیں بیٹا منہ کھولو۔ آقا منہ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ آپ کی تو نظر ہی کافی ہے۔
आका मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? अब उधर इमाम अली मुकाम को कहा मुंह खोलो, या हुसैन को कहा या औलादे हुसैन को कहा गया। और जब इधर मुंह खुलवाया, अब दो ही रिवायतें हैं, एक के 7 मरतबा लुआब डाल दिया और दूसरा फरमाया बेटा जितना जी चाहता है जुबान चूस लो। जब 7 मरतबा लुआब डाला, कहा अब मिंबर पर चढ़ के खिताब करना। इधर आका तशरीफ लेकर गए, उधर मौला अली आ गए। कहा बेटा खिताब क्यों नहीं करते? कहा बाबा जान वो नाना हुजूर कह गए हैं, मुझे कह भी गए हैं और अता भी कर गए हैं, अब ज़माने ने मेरी वफा देखनी है, वो तो अता कर गए। फरमाया अच्छा चलो मुंह खोलो, बोलो बोलो मुंह खोलो। आपने 6 मरतबा लुआब डाल दिया। हजूर गौसे आज़म एक सवाल करते हैं, मैं यहाँ पर एक जुमला करूँगा, ये जुमला अदब रसूल और ताज़ीम रसूल के लिए याद रखना बड़ा ज़रूरी है। हजूर गौसे पाक करते हैं बाबा जान आका ताजदार कायनात ने 7 मरतबा इनायत फरमाई, करम नवाजी फरमाई, आप 6 मरतबा। फरमाया तुम्हें भी बताना चाहता हूँ और आगे नस्ल को बताना चाहता हूँ, मैं अली ज़रूर हूँ मगर नबी नहीं हूँ। मैं अली हूँ मगर नबी नहीं हूँ। जब अली अली होकर नबी के बराबर नहीं तो कोई बंदा नबी के बराबर कैसे हो सकता? अब फिर पता हाल क्या था? अब जब असल का फैज़ नस्ल को मिल गया तो हाल ये था कि हजूर गौसे पाक मिंबर पर ख़िताब करने के लिए बैठते, जनाजे उठ जाया करते थे। एक जो बड़ी मारूफ रिवायत है, वैसे तो इंशाअल्लाह आगे हम इसके ऊपर कुरान और हदीस से जितने भी एतराज़ात हैं अहलुल्लाह पर, सूफिया पर, अहले सुन्नत पर, वलियों के ऊपर इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी में उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन एक बड़ी ऑथेंटिक और मारूफ बात आज इस मौजू के तसलसल के अतबार से आपके सामने करना चाहता हूँ। वो क्या? जब ये अता हो गई ना आप पर, जब ये अता हुई, इल्मी लोग बैठे हुए हैं तो वो बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे। किबला इमाम इब्ने जौज़ी, क्या नाम बोला मैंने? ये सभी याद कर लें, इमाम इब्ने जौज़ी। ये वो बंदा था जो सूफिया को नहीं मानता था और इल्म की दुनिया में मुहद्दिस दर्जे का बंदा है। बड़े बड़े आलिम इसके सामने बैठे हुए कांपते थे कि ये मुहद्दिस इब्ने जौज़ी मेरे सामने बैठा है। 100 मरतबा सोचते थे ज़ुबान को हरकत देने से पहले। और आपने अभी हजूर गौसे आज़म से मुलाकात और बड़ा दिल के अंदर ना मान दो, कहते ये क्या बस एक जो एक तमाशा है, ये बाबे तशाई को नहीं, वो इस तरह की फ़िक्र का मतलब बंदे थे। उनका एक शागिर्द था जो पढ़ता उनसे था, बैठता गौसे पाक के कदमों में था। आवाज़ आए, आवाज़ आए, गौसे आज़म के मानने वाले ज़रा बोलो। पढ़ता उनसे था इल्म की वजह से और बैठता गौसे पाक के कदमों में था। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हुजूर आप मानते नहीं हैं तो आए ज़रा मैं आज आपको अपने पीर के पास लेके चलूँ। मज़ा नहीं आया यार, हाथ उठा के ज़रा मैं मेरी मेहनत का यूं ज़ाया ना करो, ज़रा इंसाफ। आए आपको पीर, तो वो आगे से कहने लगे यार पीरों को क्या, इनकी वही पुरानी वाक़याती बातें होती हैं, मुझे इल्म से लगाव है, मुझे नई बात चाहिए, मुझे कुरान की तफसीर चाहिए, इन्हें आता जाता कुछ नहीं। उन्होंने कहा हुजूर आओ ते सही, आओ ते सही। तो वो शागिर्द अपने लाड प्यार से ना ले गया। जुमे का दिन था और बगदाद की जामे मस्जिद के अंदर वो से पाक खिताब फरमा रहे थे। आए हैं, ये मंजर देखने में रखिए। वो आए और सामने बैठ गए, साथ साथ बैठ गए। हजूर गौसे आप पाक ने एक आयत पढ़ी, उसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। तो वो शागिर्द, उसका नाम अब्बास था, उसने नज़रें झुका के देखा, पीर साहब से पूछा अपने उस्ताद से इब्ने जौज़ी से कि ये जो तफसीर बयान कर रहे हैं आपको आती है? उसने कहा पढ़ी हुई है। हजूर गौसे पाक ने देखा, अच्छा आपने दूसरी तफसीर बयान की। अब्बास ने फिर अपने शेख की तरफ देखा, पढ़ी हुई है? ये भी पढ़ी है तो पढ़ाई सारी ज़िंदगी लंघ गई, ये तो कोई नवी गल ही कोई नहीं। तीसरी तफसीर बयान की, पढ़ी हुई है। चौथी पढ़ी, पाँचवीं, 11 तफासीरें
कितनी? 11 तफसीरें गौसे आजम ने बयान फरमाई और शेख फरमाते रहे पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। अब जब 11 तफसीरें हो गई ना तो इब्ने जौज़ी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर मैं तो आपका बड़ा चर्चा सुन के आया था, मगर आप तो बातें ही कुछ ऐसी कर रहे हैं, तो मेरी पढ़ी पढ़ाई कोई नई बात करे। हुजूर गौसे पाक ने फिर उन 11 तफसीरों के बाद 40 तफसीरें बयान की। शागिर्द ने पूछा ये पढ़ी हुई है का? खुदा की कसम एक लफ्ज भी नहीं पता कहां से आ रहा है। आप समझे नहीं, बोलने का मकाम आ गया। जब 40 तफसीरें बयान कर दी ना तो हजूर गौसे पाक कहने लगे ए वक़्त के मुहद्दिस अब ज़रा संभल के बैठना, पहले मैं काल की बात कर रहा था। हाय हाय हाय, पहले मैं काल की बात कर रहा था, अब मैं हाल की बात करता हूँ। किताबों ने लिखा गौसे आज़म खिताब करते रहे, वो मुजद्दिद उठ के खड़ा हुआ, उस पे वजद ताहिर हो गया, अपने कपड़े फाड़ के कहने लगा हुजूर बस कीजिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा जनाजा उठ जाए। बस नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, गौसिया, गौसिया। क्यों दोस्ताने मोहतरम, ये कमाल क्या था? ये कमाल ये था कि अल्लाह ताला ने असल को वो शान अता फरमाई। ए प्यारे, अब जिस तरह तू बेमिसाल है, तू बाकमाल है, इस तरह अब कयामत तक तेरी औलाद भी बेमिसाल रहेगी, और इतनी बेमिसाल रहेगी कि हमने यजीद को कयामत तक था कर दिया, हुसैन को कयामत तक है कर दिया। ये वजह है कि मज़ारों के ऊपर आज भी रौनक लगी रहती है। लोग कहते हैं बाबे तो शय कोई नहीं, झगड़ना लड़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इतनी बात तो पूछ सकते हैं अगर शय कुछ नहीं थे तो फिर ये ज़िंदा क्यों हैं? मैं आपको तारीख़ में हालात आजकल पाकिस्तान के साजगार नहीं हैं, वरना मेरे हाफ़ज़े के अंदर 20 नाम ऐसे घूम रहे हैं जो बड़े बड़े मनसबों पर फायज रहे, लोगों को आज उनकी कब्र का नहीं पता कहाँ पे है। तो क्या वजह है? इनके लिए ऐसा कुछ क्यों हुक्म नहीं आया? हाय हाय, उसका वादा है, वो कहता है प्यारे तेरी असल भी बाकमाल और नस्ल भी बाकमाल है। अब ये जो अगर थोड़ा सा इजाज़त दें, चूँकि टाइम हमारा मुकम्मल हुआ चाहता है, लेकिन आज ज़रा मैं वाइंड अप करते हुए एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। अब हमारा सवाल ये है, जो आज का पैगाम है, ये कमाल आता कैसे है? कमाल के 2 तरीके होते हैं, सभी बोलें कितने तरीके? नौजवानों बुज़ुर्गों को मेरी हमेशा रुखसत रहेगी, मगर जवान मेरी आंखों में आंखें डाल के हमेशा बोलेंगे। कितने तरीके? गूंज पड़े कितने? 2। एक तरीका कमाल का ये होता है कि वो मेहरबान हो जाए। अब वो किस वजह से होता है, ये बंदे के ऊपर है, उसके ऊपर है। अब वो मेहरबानी के कई असबाब हैं। बंदा माँ की इतनी खिदमत करे कि वो मेहरबान हो जाए, बंदा बाप की इतनी खिदमत करे उसकी रहमत को जोश आ जाए, बंदा उसके प्यारों के साथ इतना जुड़ जाए कि उसे प्यार आ जाए। तो जब उसे प्यार आ जाए तो जिस पे प्यार आता है फिर सारी कायनात को उस पे प्यार आता है। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका कमाल हासिल करने का ये है कि बंदा अपने आप को ऐसा बना ले कि उसे प्यार आ जाए। अब इसकी एक मिसाल देता हूँ। हुजूर एक नौजवान है, एक नौजवान भूख की बड़ी शिद्दत लगी है यार उसे, ज़रा दिलों को नरम करके तसल्ली के साथ ये मेरा जुमला ज़रूर सुनिएगा। भूख लगी हुई है और इस्तरारी कैफियत है, शदीद भूख। चलते चलते नहर में देखा एक सेब तैर के आ रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ पूरी तरह जाके, सेब तैर के आ रहा है। अब फतवा कहता था खा ले,
فتویٰ نے سیب کھلا دیا. کیا کیا؟ ادھر میری جانب توجہ. فتویٰ نے کیا کیا؟ فتویٰ نے سیب کھلا دیا اور تقویٰ نے ہلا دیا. تقویٰ نے ہلا دیا. اور جب تقویٰ نے ہلا دیا تو وہ پیچھے پیچھے اس سیب کے جانے لگے. تو آگے دیکھا ایک باغ، اور باغ کے سیب کا درخت نہر میں جھکا دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ اسی باغ کا سیب تھا. تو اس کے جو وہاں مالک جو بھی تھا اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے بابا جی سیب کھا لیا ہے، معافی مانگنے آئے ہوں. بابا جی کہنے لگے بیٹا جوانی کی عمر ہے، اللہ تیرے شباب کو سلامت رکھے، سیب کھاتے ہیں طاقت آتی ہے، کھا لیا تو کوئی بات نہیں. کہا کھا تو لیا مگر اجازت نہیں تھی. نہیں سمجھے آپ؟ یا آپ نہیں سمجھے؟ صرف سیب کھایا تو پریشان ہو گئے. ہاں میں یہ نہیں، میں ملک کی بات ہی نہیں کرنے لگا، آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں. سیب کھا کے پریشان ہو گئے. اب جب سیب کھا کے پریشان ہو گئے تو وہ بابا جی کہنے لگے، بچہ نوجوان کہتا ہے مجھے معافی چاہیے. بابا جی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی کمال والا لگتا ہے. آئے بولو، یہ کوئی کمال والا بندہ لگتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، 2 کام کرنے پڑیں گے. انہوں نے کہا بتائیے کون سے کام ہے؟ فرمایا ایک کام 2 سال تک ان سیبوں کا مالی بن جا، نوکر بن، رکھوالی کر. انہوں نے کہا جی قبول ہے مجھے. دوسرا کام کہا، دوسرا کام یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جسے نظر کوئی نہیں آتا، آنکھیں نہیں ہیں، لنگڑی ہے، ہاتھ نہیں ہے، معذور ہے، بدصورت ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اس نوجوان کو سیب بخشوانے کی فکر تھی. کہا یہ نوکری بھی قبول ہے، وہ لڑکی بھی نکاح میں قبول ہے. 2 سال تک مالی بنے رہے. بابا جی نے کہا آپ دوسری شرط کو پورا کر. دوسری شرط کو پورا کرنے کے لیے گئے، نکاح ہو گیا. پہلی رات کمرے کے اندر گئے، وہ لڑکی جس کو نابینا بتایا گیا، جس کو معذور بتایا گیا، اس نوجوان نے دیکھا ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، اور حسن کی تجلی برستی ہے، خوبصورتی کی انتہا ہے. وہ نوجوان جھٹ سے کمرے سے باہر آ کر بابا جی کے قدموں میں گر کے کہتا ہے بابا جی میں تو ایک سیب بخشوانے کے لیے آیا ہوں، ایک اور غلطی کیوں کروانا چاہتے ہو میرے سے؟ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کچھ اور بتایا تھا. وہ جو اندر بیٹھی ہے وہ تو اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی حور اتر آئی ہو، اتنی خوبصورت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا پتر میں نے یہ کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں. جملہ بولنے لگا ہوں تڑپیے گا. اس کا مطلب یہ تھا اس کے ہاتھوں نے کبھی برائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. میں نے کہا تھا یہ نابینی ہے، اس کی آنکھوں نے کبھی بے حیائی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کمال عطا کیا ہے. جب وہ نوجوان اندر جاتا ہے اس کے حسن و شباب کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر حیا کا سایہ دیکھتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں یہ کون تھے؟ بتا میں دیتا ہوں اور ہاتھ آپ اٹھائیے گا. یہ 2 ہستیاں جب ملتی ہیں تو پیدا ہونے والے بچے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. تو سمجھ میں کیا آئی؟ سمجھ میں یہ بات آئی کہ کمال والوں کے اندر اس کی عطا بھی شامل تھی، ان کی وفا بھی شامل تھی. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے. اور دوستان محترم میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے گفتگو کا آغاز ہو جایا کرے گا، اور آپ تمام احباب ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم آج اس دور پرفتن کے اندر اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں، اپنے اخلاق سنوار سکیں. اور سب سے زیادہ ضرورت آج ہمیں ہے کہ آج نوجوان اپنے ماں باپ سے بیگانے ہو گئے. میں جانتا ہوں حالات آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بزرگوں کی عنایات سے، کہ ہم ان سارے موضوعات کو یہاں پر بیان کریں جو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے اصلاح کا باعث ہوں، اور اللہ تعالیٰ
ہم سب کے اوپر کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور گزارش اتنی ہے کہ آپ تمام احباب، یہ آپ کے سامنے سینٹر تعمیر ہونے والا ہے، اب ہم نے اس کو مل کر تعمیر بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ایک منٹ بیٹھے رہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مسجد کی خدمت کریں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. دل کھول کے مسجد کی خدمت کریں.